السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے کو منع فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک دن کے روزے رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور محرم کی 10ویں تاریخ کو جو سورج طلوع ہوتا ہے اس دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن کے متعلق بھی روزے رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا۔ اس شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے اس سے زیادہ قریب ہے، کہ یہودیوں سے زیادہ تو ہم موسیٰ کے قریب ہے، حقدار ہیں، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ذریعے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا یہ تو کثرت سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہودوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا اگر مجھے زندگی ملی تو میں اگلے سال 9 محرم کا بھی 10 محرم کے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ نہ ملانا یا 11 تاریخ کا روزہ نہ ملانا یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ اسی لیے میرا عزیزو، 10 محرم کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، 9 کا رکھ لینا چاہیے، یا 9 10 کا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ بلکہ اگر تینوں روزہ رکھ لے تو یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص ہمارے دور میں صرف 10 محرم کو روزہ رکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا، تو تب یہود روزہ رکھتے تھے، لیکن آج ہمارے دور میں یہود روزہ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہوگا، یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 9 10 یا 10 اور 11 کا ملا لیا جائے، لیکن اگر نہیں ملاتے تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور اس دن پہ ایک فضیلت اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل ویال پر وصعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وصعت فرمائیں گے۔ یعنی جو شخص اپنے اہل ویال کو عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن وصعت کرے گا، ان پر زیادہ خرچ کرے گا اور اچھے پکوان بنوائے گا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو اس لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی 10 محرم کو اچھی سے اچھا اپنے اہل ویال پر خرچ کرنا چاہیے، وصعت رکھنی چاہیے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں اس کا اجر دے اور پورے سال ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے عزیزو، یہ محرم کا پورا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں جب چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص طور سے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لینا، 9 10 کا یا 10 اور 11 کا، اور 10 محرم کو اپنے اہل ویال پر خرچ کرنا۔ تو اس کے متعلق جو حدیث اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ اگر آپ اس نیت سے اپنے اہل ویال پر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کو وسعت عطا فرمائیں گے، تو اس دن اپنے اہل ویال پر اچھا خرچ کریں
اور اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔